احادیث کریمہ کا درس جاری ہے، سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبین کی سفارش کے ذریعے گناہگاروں کی بخشش فرمائے گا، اور بخشش کے بعد مسلمانوں کے لیے جو مقام ہے وہ جنت ہے۔ جنت دار الجزا ہے، یعنی بدلے کا گھر ہے، بدلے کی جگہ ہے۔ جنت میں جو چلا جائے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا، اور پھر وہاں عمل نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہمیں عمل کرنا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ احکام یہ ہم پر نافذ ہیں، لیکن جنت میں ان میں سے کوئی بھی کام کسی بھی مسلمان کو نہیں کرنا ہوگا، بس وہاں اللہ کا فضل ہی فضل ہوگا اور اس کی نعمت ہی نعمت ہوگی۔ تو جنت کیا ہے؟ دار الجزا ہے، یعنی بدلے کا گھر ہے، اور دنیا دار العمل ہے، یعنی کام کا اور کسب کا یہاں زمانہ ہے۔ جنت یہ وہبی بھی ہے اور کسبی بھی ہے۔ وہبی یعنی اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو بغیر کسی عمل کے جنت عطا فرما دے، بغیر کسی عمل کے۔ ہاں، ایمان شرط ہے، تو یہ وہبی ہوا کہ اللہ کی عطا سے جنت مل گئی بغیر عمل کے۔ اور جنت کسبی بھی ہے، یعنی جنت کے لیے کوشش بھی کرنا ہے۔ ہر مسلمان کو اس کوشش میں رہنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائے اور جنت کا مستحق قرار دے، ٹھہرائے۔ لیکن جہنم وہ کسبی ہے، اللہ تعالی بغیر کسی گناہ کے کسی کو بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اعمال صالحہ اگر ہیں اور گناہ نہیں ہے تو اسے جنت ہی میں جانا ہے۔ ہاں، البتہ اگر گناہ گار ہے اور اللہ نے فضل فرما دیا تو اس کی یہ سزا ختم بھی ہو سکتی ہے۔ تو جہنم کسبی ہے، وہ بھی نہیں ہے کہ ایسے ہی کسی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، بلکہ آدمی کہ جو کرتوت ہوں گے، جو اعمال بد ہوں گے، ان کرتوت اور اعمال بد کے سبب وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ جنت یہ جیم اور نون عربی زبان میں ہے، یہ جنن سے ماخوذ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے ہرے گھنے درخت، کیونکہ جنت میں گھنے گھنے درخت ہیں، اس لیے بھی اسے جنت کہا جاتا ہے۔ اور جنون کا ایک معنی ہوتا ہے نگاہوں سے پوشیدہ، اور چونکہ یہ جنت ہماری نگاہوں سے ابھی پوشیدہ ہے، عالم غیب میں ہے، حالانکہ بنائی جا چکی ہے۔ ایسا نہیں کہ قیامت کے دن اس کو بنایا جائے گا، بلکہ بنائی جا چکی ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم عرصہ دراز تک اس میں رہ چکے ہیں، اور حضرت ادریس علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم آج بھی جنت میں موجود ہیں، اور ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج جنت کی سیر فرمائی ہے۔ تو جنت کی تمام نعمتیں بنائی جا چکی، جنت بنائی جا چکی ہے۔ خود اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے اسے تیار کیا گیا ہے، پرہیزگاروں کے لیے اسے تیار کیا گیا ہے، مطلب کیا جا چکا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث جنت کے تعارف اور جنت کی نعمت کے سلسلے میں ہے، سماعت کریں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر وَاقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کی ہے جس کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ یعنی جنت کو آپ یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا یہ گھر جنت کی طرح ہے، حالانکہ جنت جنت ہے، کسی بشر کے دل میں اس کا خیال گزر ہی نہیں سکتا کہ وہ کیسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا، انسان جتنا سوچ سکتا ہے کہ ایسی ہوگی اس سے کروڑہا کروڑ درجہ بلند و بالا ہوگی، انسان کی سوچ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی۔ وہ دنیا کی کیسی بھی نعمتوں کا تصور کرے، کتنے ہی عیش و آرام کا تصور کرے، وہ جنت کے سامنے ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر چاہو تو یہ آیت کریمہ تلاوت کرو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کو جو چھپا رکھا ہے، یعنی چونکہ قرۃ عین یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک، چونکہ انسان کو جہاں سکون ملتا ہے تو وہاں وہ کہتا ہے کہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی جان یہ جان ہی نہیں سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو تیار کیا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں چلنا، اللہ کی راہ میں صبح و شام چلنا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کی نعمتوں سے بہتر ہے۔ اللہ کی راہ میں چلنا، نماز کے لیے چلنا یہ بھی اللہ کی راہ میں چلنا ہے، حج کے لیے جانا یہ بھی اللہ کی راہ میں جانا ہے، صدقہ و خیرات کرنے کے لیے جانا یہ بھی اللہ کی راہ میں جانا ہے، علم دین سیکھنے کے لیے جانا یہ بھی اللہ کی راہ میں جانا ہے، کسی مسلمان کی مدد کے لیے جانا یہ بھی اللہ کی راہ میں جانا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صبح و شام اللہ کی راہ میں چلنا یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّن نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اہل جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت، اب عورتوں سے مراد یہاں حوریں بھی ہوں گی کہ عموماً حوروں کو ہی نساء اہل جنت کہا جاتا ہے، یا پھر جو دنیاوی عورت ہے وہ بھی جنت میں اللہ تبارک و تعالی ان کے حسن کو دوبالا کر دے گا، تو یہاں وہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ اہل جنت کی عورتوں میں سے اگر کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے وہ روشن ہو جائے، یا جنت اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ اس کی روشنی سے روشن ہو جائے، اور جنت سے زمین کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ سب کے سب خوشبوؤں سے بھر جائے۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وَلِنَصِيفِهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، فرمایا کہ صرف اس کی سر کی مانگ، صرف اس کی سر کی مانگ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے، کہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر اس جنتی عورت کی سر کی مانگ ہی اس سے بہتر ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک اور حدیث وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت شجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 عام لا یقطعها، فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہوگا جس کے سائے میں 100 سال تک کوئی سوار چلے تب بھی اس کے سائے کو طے نہ کر سکے، اتنے بڑے اور اتنے گھنے درخت
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں پیدا فرمائے ہیں کہ اگر اس کے سائے میں کوئی سوار پیدل نہیں، کوئی سوار چلتا رہے تو 100 سال بھی چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں پیدا فرمائی ہے۔ وَلَقَابَ قَوْسِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرِبُ، فرمایا کہ تم میں سے کسی کے کمان رکھنے کی جگہ، انسان تیر کمان پہلے چلاتا تھا تو اس کے لیے بھی ایک جگہ ہوتی تھی نا، اور ایک روایت میں کوڑا، کہ آدمی جہاں کوڑا رکھتا ہے، فرمایا کہ تم میں سے کسی کے کمان رکھنے کی جگہ بہتر ہے اس سے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے۔ یعنی جنت کی یہ جگہ، اتنی جگہ بھی دنیا اور دنیا مافیا سے بہتر ہوگی۔ جو کچھ دنیا میں ہے اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے، ان سب سے بہتر وہ جگہ ہوگی جہاں انسان، حالانکہ وہاں تیر کمان کا کام نہیں، لیکن ایک مثال دے کر بتایا کہ وہاں کی اتنی بھی جگہ وہ پوری دنیا سے بہتر ہوگی۔ وعن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للمؤمن فی الجنت لخیمة من لؤلؤ واحد مجوفۃ ارضها وفی روایت طولها 60 میلا فی کل زاویۃ منها اہل ما یرون الآخرین یطوف علیہم المؤمن۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کخلی موتیوں کے خیمے ہوں گے۔ مومن کے لیے ایک قسم کا موتی ہوتا ہے کخلی، جو نہایت صاف و شفاف اور سفید۔ فرمایا کہ اس طریقے کا ایک موتی نما خیمہ ہوگا۔ فرمایا کہ مومن کے لیے جنت میں کخلی موتیوں کا ایک خیمہ ہوگا جس کی چوڑان، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی لمبائی، فرمایا کہ جس کی چوڑان 60 میل ہوگی۔ اتنا بڑا وہ خیمہ ہوگا جو 60 میل چوڑا اور 60 میل لمبا ہوگا۔ 1 میل ہوتا ہے 1.5 کلومیٹر کا۔ اب اس اعتبار سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 60 میل چوڑا اور 60 میل لمبا جو ہے وہ خیمہ ہوگا۔ فرمایا فی کل زاویۃ منہا، اس کے ہر کونے میں، یعنی وہ ایک جنتی کا ہوگا اتنا بڑا خیمہ، 60 میل لمبا اور 60 میل چوڑا۔ فرمایا کہ اس کے ہر کونے میں اس کے گھر والے ہوں گے، اس کے گھر والے ہوں گے، یعنی کوئی کسی مقام پر ہوگا، کوئی کسی مقام پر ہوگا، لیکن ما یرون الآخرین، ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکے گا، کیونکہ وہاں پردے ہوں گے، وہاں پردے ہوں گے۔ کہیں جنتی خواتین ہوگی، کہیں جنتی بچے ہوں گے، کہیں خادم و غلمان ہوں گے، تو یہ سب ہوں گے، لیکن سب کا ایک دوسرے سے پردہ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ جو ہے بالکل سب ساتھ ہی میں وہاں پر ہوں گے، بلکہ ہر ایک کا پردہ ہوگا۔ لیکن یہ پردہ کس وجہ سے ہوگا؟ ایسا نہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین وہاں بھی نگاہیں خراب ہوگی۔ جیسے دنیا کے اندر عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، مردوں کو نگاہیں جھکانے کا حکم دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نگاہ بھٹک سکتی ہے، عورت کے چہرے سے فتنہ ہو سکتا ہے، اور گناہوں کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن نے اپنے دل کو پاک و صاف رکھنے کے لیے کہا کہ مومنین بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے، اور مومنہ عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے۔ دنیا کے اندر یہ معاملہ ہوگا، لیکن جنت میں اس وجہ سے نہیں ہوگا۔ جنتی عورتوں کا پردہ ہوگا، خادموں سے بھی ہوگا، غلمان سے بھی ہوگا، لیکن یہ پردہ صرف حیا کی وجہ سے ہوگا۔ کس وجہ سے ہوگا؟ حیا کی وجہ سے ہوگا، گناہ کی وجہ سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ حیا بہت ہی بلند و بالا چیز ہے، اور یہ جنت میں بھی باقی رہے گی۔ دوسری کوئی چیز رہے یا نہ رہے، لیکن حیا جنت میں رہے گی، کہ مومن حیا با حیا ہوگا، وہ بے حیا نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ بے حیا ہونا یہ بہت بری صفت ہے، اور با حیا ہونا یہ جنتیوں کی صفت ہے۔ لہذا ہمیں بھی دنیا میں اپنے آپ کو با حیا بنانا چاہیے۔ با حیا وہی شخص ہوتا ہے جو حیا کے کام کرے، ہر اس کام سے دور رہے
جس سے اپنے آپ کو بھی شرمندہ کرنا ہو اور دوسرے کو بھی شرمندہ کرنا ہو. اخلاقیات سے جو گری ہوئی چیزیں ہیں ان سے انسان دور رہے. آج پیارے اسلامی بھائیو یقیناً بے حیائیاں ہم مسلمانوں میں بھی عام ہوتی چلی جا رہی ہے. کیسی بے حیائیاں؟ ایسی بے حیائیاں کہ ہم غیر قوم کو دیکھ کر ان کی طرح اپنی فیملی کے ساتھ کہیں گھومنے کے مقام پر، تفریح گاہوں پر، پارکوں میں، جگہ جگہ ہمارے نوجوان مرد اور ان کی گھر والے بے حیائیوں کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں. وہ آج کے زمانے میں سیلفی لے کر اور فوٹو کھنچوا کر اسٹیٹس پر اپنے گھر والوں کے ساتھ فوٹو لگا کر ان کو کوئی شرم نہیں آتی ہے. یہ بے حیائی نہیں تو بے حیائی کس کو کہیں گے؟ یہ بے حیائی نہیں تو بے حیائی کس کو کہا جائے گا؟ کہ آج یہ ہم اور آپ دیکھ نہیں رہے؟ یہ مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں. بسا اوقات بہت سے وہ لوگ جنہوں نے سنت رسول بھی چہرے پر سجائی ہوئی ہے لیکن وہ بھی حیا سے پردہ اپنا چاک کر دیتے ہیں، اور وہ بھی گھومنے پھرنے کے مقام پر جب جاتے ہیں تو بے حیائی. پھر چلو فوٹو کھنچوا لیا تو ایک الگ بات ہے، گناہ کا کام تو یہ کیا ہی، لیکن دوسرا گناہ کا کام یہ کہ پھر ساری لوگوں کو دکھانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے اس کو فیس بک پر بھی ڈال دیا، اس کو انسٹاگرام پر ڈال دیا، اس کو اسٹیٹس پہ لگا دیا تاکہ جتنے بھی عزیز و قریب رشتہ دار ہو سب دیکھ لے. یہ سب غیروں کی عادت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی بیچ سڑک پر زنا کرے گا تو تم بھی وہی کام کرو گے. پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ چیزیں آج ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ چیزیں اگرچہ ابھی عام نہیں ہے لیکن وہ دن دور نہیں کہ یہ چیزیں مسلمانوں میں عام ہو جائیں. اس لیے دیکھیے قیامت کی نشانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی وہ تو ہو کر ہی رہنا ہے، لیکن یہ نشانیاں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر پائی جائے. انسان کو اپنے آپ کو بچاتے رہنا چاہیے کیونکہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. یہ بے حیائیوں کی چیزیں ہیں جو ہماری اولاد کو بھی خراب کر رہی ہے، ہمارے خاندان کو بھی خراب کر رہی ہے اور ہمارے درمیان بہت بڑا بگاڑ پیدا کر رہی ہے. اس لیے ایک نوجوان اپنی زندگی میں یہ پسند کرے کہ وہ حیا والا ہو، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی با حیا تھے، وہ حیا والے تھے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نیچی نظروں، درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدل الجود والکرم علیہ بارک وسلم. نیچی نظروں کی کیا ہے؟ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ آپ کی نگاہیں پاک تو ہمیشہ جھکی رہتی تھی، لیکن دیکھنے کا عالم یہ تھا کہ عرش و کرسی ہمیشہ ان کی نگاہوں کے سامنے رہا کرتی تھی. نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. بینی کہتے ہیں دیکھنے کو، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنے کا معاملہ یہ تھا. تو با حیا انسان بننا چاہیے، اور ایک حقیقت میں مسلمان جو ہوتا ہے وہ با حیا ہی ہوتا ہے، وہ بے حیا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی خرافات سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے ہر زاویے میں گھر والے ہوں گے. ما یرون الآخرین، کسی کونے میں بیویاں ہوں گی، کسی میں بچے ہوں گے، کسی میں خادم اور غلام ہوں گے، اتنا بڑا خیمہ ہوگا. لیکن ما یرون الآخرین، وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں. وجہ کیا ہوگی؟ دوری کی وجہ سے نہیں ہوگا، کیونکہ 60 میل کا آپ 1.5 گنا کر دیجئے، میرے خیال سے 90 کلومیٹر ہو رہا ہے نا. 90 کلومیٹر چوڑا اور 90 کلومیٹر لمبائی میں. ایسا نہیں کہ آدمی دوری کی وجہ سے نہیں دیکھ پائے گا. جنتی کی نگاہ اتنی تیز ہوگی کہ وہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک دیکھے گا. لیکن وہاں یہ نہ دیکھنا حیا کے پردے کی وجہ سے ہوگا، کہ وہاں حیا کا پردہ ہوگا، ہر ایک کے لیے آڑ ہوگی. وہ اس طریقے سے بے پردہ وہاں پر نہیں ہوگا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یطوف علیہم المؤمن، کہ وہ 90 کلومیٹر کے علاقے میں اس کے گھر والے ہوں گے اور وہ مسلمان ان سب کے پاس جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو وہ طاقت عطا فرمائے گا کہ جانے میں کوئی وقت نہیں لگے گا، جہاں کا ارادہ کرے گا وہاں وہ پہنچ جائے گا.
یہ نعمت ہے دنیا کی جنت کی. فرمایا وجنتان من فضة آنیتہما وما فیہا وجنتان من ذہب آنیتہما وما فیہا. فرمایا کہ اور دو باغ ایسے ہوں گے کہ جن کے سارے ساز و سامان چاندی کے ہوں گے. یہ ہر جنتی کو اللہ عطا فرمائے گا کہ دو باغ ایسے کہ جن کے سارے ساز و سامان، گھر کے جتنے بھی جو ہے ساز و سامان ہوں گے وہ سب چاندی کے ہوں گے. اور دو باغ سونے کے ہوں گے جن کے سارے ساز و سامان سونے کے ہوں گے. یہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا. وما بین القوم وبین ان ينظروا الى ربهم الا رداء الکبریاء علی وجہہ فی جنت عدن. اور سب سے بڑی نعمت تو یہ ہوگی کہ ان کے اور ان کے درمیان صرف کبریائی کی چادر ہوگی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی ہوتا رہے گا. اور یہ چادر کبریائی کی چادر ہوگی، لیکن یہ کبریائی کی چادر پردے کے لیے نہیں ہوگی بلکہ دیدار کے لیے ہوگی. اس لیے کہ دیکھیے سورج اگر بغیر بادل کے ہو اس کی طرف کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے اس کے نور کی وجہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس پر بادلوں کا پردہ ڈال دیتا ہے تو ہر ایک اس کی طرف دیکھ لیتا ہے. تو اسی طریقے سے یہاں جو اللہ عز و جل کے دیدار کے لیے ردائے کبریائی جو ہوگی وہ مومن کے دیدار کے لیے ہوگی، تاکہ مومن اس ردائے کبریائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکے. یہ سب سے بڑی نعمت جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ اسے اس کے رب کا دیدار ہوتا رہے گا. وعن عبادۃ بن الصامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت مئۃ درجۃ ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض. حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں. جنت کے اندر 100 درجے ہیں. جیسے زمین ہم سنتے ہیں اور کہتے ہیں، اور یہ یقین اور اعتقاد بھی ہے کہ 7 درجے ہیں، 7 زمینیں ہیں، اسی طرح آسمان بھی 7 ہے. لیکن زمین کے طبقات ایک دوسرے سے چپکے ہوئے ہیں، لیکن آسمان کے طبقات جدا جدا ہے. ہر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان اتنا خلا اور فاصلہ ہے جتنا پہلے آسمان سے پہلی زمین کے درمیان فاصلہ ہے. اتنا فاصلہ اوپر ہر آسمان کے درمیان ہے. لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے جنت میں بھی 100 درجے ہوں گے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے. یہ 100 درجے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بنائے ہیں کہ ہر 2 درجے کے درمیان اتنا فاصلہ. اور زمین سے آسمان کا فاصلہ، حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ ایک تیز رفتار سوار اگر 500 سال تک چلتا رہے تب وہ اتنی مسافت طے کر پائے گا. زمین سے آسمان کا اتنا فاصلہ ہے. تو اب آپ غور کر لیں کہ جنت کے جو درجے ہوں گے، طبقے ہوں گے، ہر درجے اور ہر طبقے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہوگا. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا نا کہ جنت کی چوڑان کیا ہے. فرمایا وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. جنت کی چوڑان یہ ہے کہ زمین و آسمان اس کی چوڑان میں سما سکتے ہیں. تو زمین و آسمان کتنی بڑی ہے یہ ہم اپنی نگاہ سے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. وہ سب جنت کے ایک حصے میں آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت کو اتنا بڑا بنایا ہے. پھر فرمایا والفردوس اعلاها درجة منها تفجر انہار الجنة الاربعة ومن فوقها يكون العرش. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور سب سے اعلیٰ درجہ وہ جنت الفردوس ہے. سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے. فرمایا کہ جنت الفردوس سے جنت کی 4 نہریں جاری ہوتی ہیں جو ہر درجے کے اندر پہنچتی ہے. بلکہ ہر جنتی کے گھر کے سامنے سے وہ نہریں بہیں گی. وہ 4 نہریں شہد، دودھ اور شراب طہور کی اور بہترین پانی کی. یہ 4 نہریں ہر جنتی کے گھر کے سامنے سے بہے گی. آج دنیا میں انسان سوچتا ہے اور تصور بھی کرتا ہے، پلاننگ بھی کرتا ہے، ایسا گھر بناؤ کہ گھر میں ہر چیز ہو، ہے نا. یہ نہانے کے لیے بھی کر لیا جائے، باغ بھی بنایا جائے، پارک بھی بنایا جائے، اتنی بڑی زمین خریدی جائے. پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن وہ ساری چیزیں فانی ہیں. وہ ساری چیزیں فانی ہیں. بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا گھر بن رہا ہوتا ہے لیکن ساتھ میں اس کی قبر بھی کھد رہی ہوتی ہے.
وہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے قبر کی نظر ہو جایا کرتا ہے، ارمان پورے نہیں ہو پاتے۔ ایسے کئی واقعات آپ کی نگاہ سے بھی گزرے، ہماری نگاہ سے بھی گزر رہے ہیں، تو پتا چلا کہ اس فانی دنیا کے لیے آدمی اتنی کوشش میں لگا ہوا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے وہ تو باقی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس میں سے اس کو کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ تو پھر اس جنت کے لیے انسان کو کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس نے کئی جگہوں پر فرمایا، کہیں فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، دوڑو اپنے اس رب کی جنت کی طرف جس کی وسعت میں زمین و آسمان سما سکتے ہیں۔ کہیں فرمایا کہ آگے بڑھو، ایک دوسرے پر سبقت کرو، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ اور اس جنت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ اور جو کامیاب ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حقیقت میں کامیاب ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرما دیا والسابقون الاولون، کہ جو سب سے پہلے آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے آگے بڑھنے والے کس میں؟ دنیاوی معاملات میں نہیں۔ معاملہ دنیا کا تو ایسا تھا کہ کسی کے پاس گھر بھی نہیں تھا، کسی کے پاس کھانے کا انتظام بھی نہیں تھا، دنیاوی کاروبار کچھ نہ تھا۔ یہ بڑھنے والے تھے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کی طرف بڑھنے والے تھے۔ ان کا ادھر حکم ہوتا تھا اور ادھر صحابہ اس حکم کی بجاوری میں لگ جایا کرتے تھے، اس لیے کہ اس حکم کی بجاوری کے ذریعے ہم جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ابھی رمضان کا مہینہ ہے، ابھی اللہ کے فضل سے ہم بہت سے گناہوں سے دور ہیں اور بہت سی نیکیوں کے ہم پابند ہو گئے ہیں۔ نماز با جماعت بھی ہماری ادا ہو رہی ہے، پابندی کے ساتھ ہم نماز ادا کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان جاتا ہے ہم ان نیکیوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ سب نماز پڑھنا، روزے رکھنا اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، گناہوں سے دور رہنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جنت کی طرف سبقت کرنا ہے۔ لہذا اپنے رب کی اس جنت کی طرف دوڑیے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ وہ ایسی جنت ہے کہ اس کا اعلیٰ درجہ فردوس ہے، جس سے جنت کی 4 نہریں بہتی ہیں۔ ومن فوقها، اور جنت الفردوس کے اوپر فرمایا یکون العرش، عرش اعظم ہوگا۔ جنت الفردوس کی جو چھت ہے وہ عرش اعظم ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے امتیو فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، اگر اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس کو مانگو، کہ اللہ کی اعلیٰ نعمت مانگنی چاہیے۔ تو اگر کوشش کرو، دیکھیے مانگنے ہی سے سب کچھ نہیں ہوگا، اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہوگی، کوشش بھی کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنا ہے۔ یقیناً اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں یاد رکھ